ایک طرف یورپ کی سب سے بڑی طاقت بازنطینی سلطنت اور ہزاروں سپاہی کرائے کے جنگجو اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ اناطولیہ کے میدان میں اترے ہیں۔ اس کے سامنے ایک ایسا بادشاہ کھڑا ہے جس کے پاس تعداد میں کم مگر فولادی حوصلے والے جنگجو ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تاریخ فیصلہ کرنے جا رہی تھی کہ زمین کا مالک کون ہوگا۔ میدان ملاز گرد میں جب گھوڑوں کی ٹاپیں زمین ہلا رہی تھی اور تیروں کی بارش آسمان کو سیاہ کر رہی تھی، تو کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یورپ کا سب سے طاقتور بادشاہ رومانوس تیوجن اگلے ہی دن قید ہو کر ایک مسلمان سلطان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ سلطان تھا سلجوقی ترکوں کا شیر دل حکمران الپ ارسلان۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس بادشاہ نے یورپ کو ہلا دیا تھا، وہ اپنے قیدی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جو دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک انوکھا اور ناقابل یقین واقعہ بن جاتا ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا موڑ تھا جس نے اناطولیہ کے دروازے ترکوں کے لیے کھول دیے تھے اور آگے چل کر عثمانی سلطنت کے قیام کی بنیاد ڈال دی تھی۔ یہ سب کچھ اور وہ لمحہ با لمحہ واقعات جو اس جنگ کو تاریخ کی عظیم ترین فتوحات میں شامل کرتے ہیں، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں۔ دوستو، 11ویں صدی کا زمانہ تھا۔ دنیا کی سیاست اور طاقت کا نقشہ تیزی سے بدل رہا تھا۔ ایک طرف بازنطینی سلطنت تھی جو صدیوں سے یورپ اور مشرق کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ قسطنطنیہ اس دور کا سب سے شاندار شہر تھا جہاں دولت، شان و شوکت اور عسکری قوت اپنے عروج پر تھی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ بازنطینی سلطنت اندرونی طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ سیاسی سازشیں، درباری اختلافات اور کرائے کے فوجیوں پر انحصار نے ان کی بنیادیں کھوکھلی کر دی تھی۔ دوسری طرف ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت تھی، سلجوق ترک۔ یہ وسط ایشیا سے نکلنے والی وہ قوم تھی جس کے گھڑ سوار اپنی تیز رفتاری، تیر اندازی اور جنگی مہارت کے باعث دشمنوں کے لیے خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ جب یہ لوگ اسلام کے پرچم تلے اکٹھے ہوئے تو ان کا ہدف صرف ایک سلطنت کا دفاع نہیں بلکہ دین اسلام کا فروغ بھی بن گیا تھا۔ سلجوقی ترک تیزی سے ایران، شام اور مشرقی اناطولیہ کی جانب بڑھ رہے تھے، اور یہ پیش قدمی بازنطینیوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ بازنطینی شہنشاہ رومانوس تیوجن جانتا تھا کہ اگر ترکوں کو نہ روکا گیا تو اناطولیہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اناطولیہ کا مطلب تھا یورپ کا وہ دروازہ۔ بازنطینی سلطنت کا دل۔ اس خوف نے رومانوس کو مجبور کیا کہ وہ ایک عظیم فوج تیار کرے۔ اس نے یونانی، آرمینیائی، جارجیائی، فرانسیسی اور نارمن کرائے کے سپاہیوں سمیت ایک وسیع لشکر تیار کیا۔ اس کا مقصد واضح تھا، سلجوقیوں کو پیچھے دھکیلنا اور بازنطینی وقار کو بحال کرنا۔ ادھر الپ ارسلان مصر میں فاطمی خلافت کے خلاف ایک مہم کی تیاری کر رہا تھا، لیکن جب اسے خبر ملی کہ بازنطینی ایک بڑے لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس نے فوراً اپنا راستہ بدل دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم کم ہیں لیکن ہم حق پر ہیں۔ اگر ہم شہید ہو گئے تو جنت ہماری ہے، اور اگر زندہ رہے تو فتح ہمارا مقدر ہوگی۔ دوستو، یوں دونوں سلطنتوں کے درمیان ٹکراؤ ناگزیر ہو گیا۔ یہ صرف زمین یا اقتدار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ فیصلہ ہونا تھا کہ تاریخ کا دھارا کس کی طرف بہے گا۔ کیا اناطولیہ بازنطینی سلطنت کا قلعہ بنا رہے گا یا ترک سلجوقیوں کا نیا وطن ہو جائے گا؟ یہ پس منظر اس عظیم جنگ کا ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، یعنی جنگ ملاز گرد۔ دوستوں، میدان جنگ کی طرف بڑھنے سے پہلے دونوں سلطنتوں کے ایوانوں اور خیموں میں ایک طوفان برپا تھا۔ بازنطینی سلطنت کے شہنشاہ رومانوس تیوجن نے یہ جنگ صرف ایک عسکری مہم کے طور پر نہیں دیکھی، بلکہ اس نے اسے اپنی بادشاہی کی عزت و وقار کا سوال بنا دیا تھا۔ اس نے سلطنت کے تمام وسائل جھونک دیے، قسطنطنیہ کے اسلحہ خانوں کو کھول دیا گیا، خزانوں سے سونا بہا دیا گیا تاکہ یورپ سے کرائے کے فوجی خریدے جائیں۔ اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ ایک ایسی عظیم فوج میدان میں اتر جائے جو سلجوقیوں کی کمر کو ہمیشہ کے لیے توڑ دے۔
दोस्तों दूसरी तरफ सल्जोकी सल्तनत के सुल्तान अलप अरसलान ने बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज अपनाया। उसके पास कुस्तुनतुनिया जैसे बड़े खजाने नहीं थे, लेकिन उसके पास एक ऐसी फौज थी जो ईमान, गैरत और घुड़सवारी में यकता थी। उसके सिपाही मैदान जंग को अपना खेल का मैदान समझते थे। उसने फैसला किया कि वो तादाद की कमी को हिकमत अमली, तेज रफ्तारी और घेराव की तकनीक से पूरा किया जाएगा। दोस्तों बाज़ंतीनी फौज की तैयारी और हिकमत अमली ये थी कि शहंशाह रोमानोस दियोजन ने एक वसी और अरीज़ फौज जमा की। तारीखदानों के मुताबिक बाज़ंतीनी लश्कर में 60,000 या 70,000 के करीब सिपाही शामिल थे। ये फौज रंग बिरंगे परचमों, मुख्तलिफ लोगों पर मुश्तमिल थी। यूनानी प्यादा फौज, आर्मीनियाई दस्ते, जॉर्जियाई जंगजू, फ्रांसीसी और नॉर्मन नाइट्स। दोस्तों सबसे बढ़कर किराए के तुर्कमान सिपाही जिन पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता था। दोस्तों रोमानोस ने अपनी फौज को रवायती यूरोपी तर्ज की सीधी सफबंदी में तरतीब दिया। उसका मकसद था कि सामने से जोरदार दबाव डालकर सल्जोकियों को पसपा किया जाए और तादाद की बर्तरी से इन्हें रोंद डाला जाए। भारी जर्रा और मजबूत नेज़े बाज़ंतीनी फौज की असल ताकत थे, लेकिन रोमानोस एक बड़ी गलती कर बैठा। उसने इतनी ज्यादा कौमों को एक ही परचम के नीचे जमा तो कर लिया, मगर उनमें यकजहती ना थी। फ्रांसीसी सिपाही अपने गुरूर में डूबे हुए थे, यूनानी दस्ते अपनी कमजोरियों से वाकिफ थे, तुर्कमान सिपाही महज किराए के लिए आए थे। एक ही फौज में मुख्तलिफ जुबानें, मुख्तलिफ मकासद और मुख्तलिफ क़यादतें मौजूद थी। सुल्तान अलप अरसलान के पास उस वक्त अंदाजन 40,000 के करीब तुर्क घुड़सवार थे। ये फौज कम थी, मगर उसके हर सिपाही की तलवार ईमान से रोशन थी। ये घुड़सवार तीर अंदाजी में कमाल रखते थे, घोड़ों की रफ्तार को ब्रेक की तरह काबू में रखते थे और लम्हों में हमला करके वापस हट जाते थे। अलप अरसलान ने अपनी फौज को हिलाली तरतीब में मैदान में खड़ा किया। ये हिकमत अमली सदियों से दुनिया में मशहूर रही। इसमें दोनों बाजू लंबे और खुले रखे जाते थे, जबकि मरकज कुछ पीछे हटकर होता था। जब दुश्मन सीधा हमला करता तो ये बाजू उसे घेर लेते थे। दोस्तों सुल्तान ने बार बार अपने सिपाहियों को यही हदायत दी कि दुश्मन को थका देना है, सामने से जोर आजमाई नहीं करनी, बल्कि तीर अंदाजी और झूठी पसपाई के जरिए दुश्मन को बखेर देना है। दोस्तों दोनों अफवाज की ज़हनी कैफियत कुछ मुख्तलिफ ना थी। बाज़ंतीनी फौज अगरचा तादाद में ज़्यादा थी, मगर उनके दिलों में इत्तेहाद की कमी थी। बहुत से सिपाही सिर्फ सोने की लालच में आए थे। रोमानोस दियोजन अपने कमांडरों पर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि सल्तनत के अंदरूनी सियासी झगड़ों ने सबको तकसीम कर रखा था। इसके बरअक्स अलप अरसलान के सिपाही मौत को शहादत समझते थे। जंग से एक रात पहले उसने सफ़ेद लिबास पहना और कहा, ये मेरा कफन है, मैं मैदान में या तो शहीद होकर जन्नत में जाऊंगा या फतह हासिल कर कर इस्लाम के परचम को बुलंद करूंगा। ये अल्फाज सल्जों की सिपाहियों के दिलों में आग बनकर उतर गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये जंग सिर्फ ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए है। बाज़ंतीनी फौज की ताकत उसकी भारी जर्रा और घने दस्ते में थी। वो चाहते थे कि सल्जोकियों को सीधा दबाव डालकर ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उनके पास लचक नहीं थी। जैसे ही दुश्मन ने दाएं या बाएं से वार किया, भारी फौज मुड़ने में वक्त लगाती है। सल्जोकी हिकमत अमली बिल्कुल उल्ट थी। उनका हथियार था रफ्तार, तीरंदाजी और घेराव। उनके घोड़े हल्के और तेज थे, उनके तीर दूर तक जाते थे और उनके हमले बिजली की तरह अचानक होते थे। सबसे बढ़कर वो बार बार पीछे हटते और दुश्मन को घेर कर मैदान में खींच लेते। यही फर्क था, एक बज़ाहिर बड़ी मगर सुस्त फौज और एक छोटी मगर तेज रफ्तार फौज। दोस्तों मैदान मिलाज़गर्द की फिजाओं में इस वक्त खौफ और उम्मीद दोनों रक्स कर रहे थे। बाज़ंतीनी लश्कर का गुरूर आसमान को छू रहा था, जबकि सल्जोकी लश्कर का ईमान ज़मीन को हिला देने वाला था। दोनों के दरमियान ये मुकाबला सिर्फ तादाद या असले का नहीं, बल्कि निज़ाम, हिकमत अमली और रूहानी ताकत का था। अलप अरसलान ने अपने कमांडरों को बार बार यही कहा, हमें दुश्मन को बखेरना है, एक साथ नहीं टकराना। जब वो थक जाएंगे, जब उनके कदम डगमगाएंगे, तब हम आखिरी वार करेंगे। यही हिकमत अमली बाद में उस अजीम फतह की बुनियाद बनी, जिसने अनातोलिया के दरवाजे तुर्कों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए थे। दोस्तों 26 अगस्त 1071 ईस्वी की सुबह अनातोलिया के मैदान मिलाज़गर्द पर सूरज तुलू हुआ। दोनों अजीम सल्तनतों के लश्कर
ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو چکے تھے۔ زمین گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرز رہی تھی اور ہوا میں تیروں کی سنسناہٹ گونج رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا فیصلہ آنے والی صدیوں کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ دوستو، الپ ارسلان نے اپنی فوج کو ہلالی ترتیب میں کھڑا کیا۔ دائیں بازو اور بائیں بازو پھیلائے گئے جبکہ مرکز کو پیچھے ہٹا دیا گیا۔ جیسے ہی بازنطینی لشکر آگے بڑھا، سلجوقی تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ آسمان پر جیسے بادل چھا گئے ہوں۔ بازنطینی فوج بھاری ذروں اور ڈھالوں کے ساتھ آگے بڑھتی رہی، مگر سلجوقی تیر اندازوں نے ان کے قدم سست کر دیے۔ پہلی جھڑپ میں بازنطینی گھڑ سواروں نے سلجوقیوں پر حملہ کیا، مگر الپ ارسلان نے اپنے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ وہ مشہور حکمت عملی تھی، یعنی جھوٹی پسپائی۔ بازنطینی یہ سمجھتے تھے کہ ترک بھاگ رہے ہیں، اس لیے وہ تعاقب میں دور تک نکل آئے۔ جیسے ہی وہ پھیلے، دائیں اور بائیں سے سلجوقی گھڑ سوار بجلی کی طرح لوٹے اور ان کو گھیر لیا۔ دوستو، دوپہر تک بازنطینی فوج کی صفوں میں بظاہر برتری نظر آ رہی تھی۔ ان کی تعداد زیادہ تھی اور وہ مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے، لیکن اصل میں ان کے اندر تھکن صلاحیت کرنا شروع ہو گئی تھی۔ بھاری ذرائیں اور سخت گرمی نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ دوسری طرف سلجوقی گھڑ سوار مسلسل دائرے میں گھومتے اور تیر برساتے جا رہے تھے۔ یہ ایک نفسیاتی دباؤ تھا جو آہستہ آہستہ بازنطینی فوج کو توڑ رہا تھا۔ رومانوس نے کئی بار اپنے سپاہیوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی، مگر مختلف قوموں پر مشتمل یہ لشکر زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملا کر نہ چل سکا۔ فرانسیسی نائٹ اپنی مرضی سے حملے کرتے، آرمینیائی دستے جلدی تھک جاتے اور ترکمان کرائے کے سپاہی موقع دیکھ کر کنارے پر کھڑے ہو جاتے۔ دوستو، شام کے وقت تک میدان میں واضح طور پر دو مختلف مناظر تھے۔ ایک طرف بازنطینی فوج کی طویل صفیں تھی جو آہستہ آہستہ منتشر ہو رہی تھی، اور دوسری طرف سلجوق فوج تھی جو ایک منظم دائرے میں حرکت کر رہی تھی۔ الپ ارسلان مسلسل اپنے گھڑ سواروں کو اشارے دے رہا تھا، ابھی فیصلہ کن حملہ نہیں کرنا، دشمن کو مزید تھکنے دو۔ دوستو، بازنطینی فوج اب انتشار کا شکار ہونے لگی تھی۔ ان کے کمانڈر آپس میں جھگڑنے لگے تھے کہ کس سمت سے حملہ کیا جائے۔ کچھ کا خیال تھا کہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے تاکہ رات کو آرام کے بعد دوبارہ حملہ کیا جا سکے، لیکن شہنشاہ رومانوس دیوجن ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے حکم دیا کہ آگے بڑھو اور ترکوں کو کچل دو۔ یہ وہ حکم تھا جس نے بازنطینی فوج کو مکمل تباہی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ شام ڈھلنے کے قریب جب سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا، سلجوقیوں نے اپنی اصل حکمت عملی کا آغاز کیا۔ ہلالی ترتیب کے دونوں بازو آگے بڑھنے لگے اور بازنطینی فوج کو چاروں طرف سے گھیرنے لگے۔ تیر اندازی کی بارش دوبارہ شروع ہوئی، گھوڑوں کی ٹاپیں اور جنگی نعرے آسمان کو چیر رہے تھے۔ اب بازنطینی فوج آگے بھی پھنس گئی تھی اور پیچھے بھی۔ ان کے سپاہی بھاگنے لگے۔ کرائے کے فوجی سب سے پہلے جان بچا کر نکل گئے۔ آرمینیائی اور جارجیائی دستے بھی اپنی پوزیشن چھوڑ چکے تھے۔ صرف رومانوس دیوجن اپنے شاہی دستے کے ساتھ ڈٹا رہا۔ دوستو، جب اندھیرا پھیلنے لگا تو الپ ارسلان نے اپنی ذاتی فوج کے ساتھ آخری فیصلہ کن حملہ کیا۔ اس کے سپاہی بجلی کی طرح بازنطینی صفوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بازنطینی سلطنت کا غرور ٹوٹ گیا۔ رومانوس دیوجن نے اپنی پوری قوت کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی، مگر وہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ اس کے گھوڑے کو تیروں نے زخمی کر دیا تھا اور وہ زمین پر گر گیا تھا۔ چند لمحوں میں بازنطینی شہنشاہ کو قیدی بنا کر الپ ارسلان کے خیمے میں لایا گیا، اور رات تک بازنطینی فوج کا شہرازہ مکمل طور پر بکھر گیا تھا۔ ہزاروں سپاہی مارے گئے، باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ ایک ایسی شکست تھی جس کی مثال بازنطینی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ملتی تھی نہ بعد میں۔ ایک دن پہلے تک یورپ کا سب سے طاقتور بادشاہ جس غرور میں ڈوبا ہوا تھا، اب ایک مسلمان سلطان کے سامنے قیدی بنا کھڑا تھا۔ جب رومانوس دیوجن کو الپ ارسلان کے سامنے لایا گیا تو اس کے چہرے پر شرمندگی اور شکست کے آثار تھے۔ الپ ارسلان نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس نے بادشاہ کو قتل یا ذلیل کرنے کے بجائے عزت دی اور کہا، اگر تم میری جگہ ہوتے
تو میرے ساتھ کیا کرتے؟ رومانوس دیوجن نے جواب دیا، شاید قتل کر دیتا یا قید خانے میں ڈال دیتا۔ دوستوں سلطان الپ ارسلان مسکرایا اور کہا، لیکن میں وہ نہیں کروں گا، میں تمہیں عزت کے ساتھ واپس بھیجوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ مسلمان فاتح صرف تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے بھی عظیم ہیں۔ دوستوں اس جنگ کے نتیجے میں بازنطینی فوج کی طاقت بکھر گئی، اناطولیہ کے دروازے ترکوں کے لیے مکمل طور پر کھل گئے، سلجوکیوں کا رعب و دبدبا پورے مشرق و مغرب میں اب پھیل چکا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ جنگ تھی جس نے آگے چل کر عثمانی سلطنت کے قیام کی بنیاد ڈال دی تھی۔ دوستوں ملازگرد کی جنگ نے دنیا کے نقشے پر گہرا اثر چھوڑا۔ یہ صرف بازنطینی سلطنت کی شکست نہیں تھی بلکہ ترکوں کے لیے اناطولیہ کے دروازے کھلنے کا اعلان بھی تھا۔ اس ایک دن نے صدیوں پر محیط تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ رومانوس چہارم قید ہوا اور بازنطینی وقار زمین بوس ہوا، جبکہ سلجوکی سلطان الپ ارسلان اسلامی تاریخ کے ہیرو کے طور پر ابھرے۔ ملازگرد کے بعد ترک قوم نے اناطولیہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنا لیا۔ یہی مارکا بعد میں عثمانیوں کے عروج کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا اور تاریخ نے اسے ہمیشہ یاد رکھا۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی تو ایک لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسلامی تاریخ کی مزید سنہری ابواب آپ تک پہنچ سکیں۔